نحمده ونصلي على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه المنتجبين ونعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ ہم اسلام کی مقتدر شخصیات کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس وقت ہم بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس سلسلے میں ہم 2 قسطیں پہلے جاری کر چکے ہیں اور آج ہم تیسری قسط کے لیے بات کر رہے ہیں۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تذکرہ اس طرح سے کیا جائے تاکہ بچے بھی سمجھ سکیں، کیونکہ میں ٹیچر رہا ہوں اور میرا بچوں سے تعلق رہا ہے، تو میری ان ویڈیوز میں کوشش یہی ہے کہ یہ میں ویڈیوز بچوں کے لیے بناؤں، لیکن البتہ بڑے بھی سنیں تو وہ بھی سن سکتے ہیں، وہ بھی استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بزرگوں کا تذکرہ ہے، اگر سنا ہوا ہے تو بار بار سنیں، ثواب ہے، معرفت بھی ہے۔ تو اب ہم پچھلے 2 ویڈیوز میں ہم نے 10 سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ یہ سوال وہ ہیں کہ جو علماء ہوں تو ان کے ذہن میں بھی آتے ہیں، اور جب آڈینس سنتے ہیں، علماء کی تقریریں سنتے ہیں یا کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں بھی اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ تو آج ہم 11ویں سوال سے شروع کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کا لقب کیا تھا؟ مختصر جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا لقب تھا ملکۃ العرب، مالکۃ العرب یا ملکۃ العرب، تو مالکہ ملک عرب، جو اس طرح سے آپ کے القابات لکھے ہوئے ہیں۔ ان القابات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اور جو پڑوسی ممالک تھے، ایران اور روم وغیرہ، ان کے ہاں بی بی کو اس عرب کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی معرفت کتنی تھی؟ معرفت سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کتنی تھی، توحید کی پہچان کتنی تھی اور رسالت کی پہچان کتنی تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شوہر بھی ہو گئے تھے، اور شوہر کا جو احترام ہوتا ہے اس کی معرفت کتنی تھی۔ تو بس ایک لفظ میں عرض کروں گا کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو بوقت وفات آپ نے حضور کو بلایا اور ایک فقرہ کہا کہ یا رسول اللہ، جو آپ کا حق تھا میں وہ ادا نہیں کر سکی، حالانکہ آپ نے سب کچھ آپ نے قربان کر دیا تھا، اور شیب ابی طالب میں صرف بنی ہاشم ہی جلا وطن ہوئے تھے، یہ بی بنی ہاشم تو نہیں تھیں، اگر ان کے ساتھ نہ جاتی تو ان کے لیے جلا وطنی کا حکم نہیں تھا۔ مکہ شہر میں ان کا بہت زیادہ عزت احترام بھی تھا، لیکن یہ حضور کے ساتھ رہیں اور شیب ابی طالب کی سختیاں انہوں نے جھیلیں، تو یہ معرفت تھی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمندہ ہونے کے لہجے میں اس طرح سے کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ، جو آپ کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکی۔ یہ ہے معرفت کا معیار، اور ہم سب کی معرفت یہی ہونی چاہیے اللہ کے سامنے اور اپنے نبی کے سامنے کہ یا رسول اللہ، جو آپ کی سنت پہ چلنے کا حق ہے، اور یا اللہ، جو آپ کی شریعت پہ چلنے کا حق ہے ہم ادا نہیں کر سکے۔ اس طرح سے بڑے متقی اور پارسا لوگوں اور مجتہدین کو بھی ذرا برابر گھمنڈ نہیں آنا چاہیے ذہن میں۔ اگر ذرا برابر بھی دل میں گھمنڈ یا تکبر یا اپنی عبادت کی کوئی کسی طرح سے دل میں آ گیا تو سب چلا جائے گا۔ تو وہ کریم ہے، اگر قبول کرے تب بھی اسی کی کریمی ہے، اور صلہ دے تب بھی اسی کا احسان ہے، اگر ہماری خطائیں معاف کر دے تو یہ اس سے بھی بڑا احسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کو کون سی بشارت دی؟ بس مختصر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کو زندگی میں بشارت دی کہ آپ اگلی دنیا میں بھی میری بیوی ہوں گی، اور جس طرح میں نے کہا کہ اب اگلی دنیا میں جو کہا گیا ہے، ایک لوبا حور کا کہا گیا ہے جو جنت کی حوروں کی سردار ہے، اور ایک بی بی آسیہ کا کہا گیا ہے، اور ان بی بی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بشارت دی تھی کہ آپ اگلی دنیا میں میری بیوی رہیں گی۔ بہت بڑا اعزاز ہے۔ جو پچھلے ویڈیوز میں نے بی بی کی فضیلتیں گنی ہیں، تو
ہر بات میں ایک اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ایک سوال ہے کہ آپ کا گھر کیسا تھا؟ آپ کا بہت بڑا گھر تھا، بہت عالیشان گھر تھا، اور بہت بڑے گھر میں ایک بہت بڑا شامیانہ تھا صحن میں، اور وہ شامیانہ پورے کا پورا چائنا کے ریشم کا تھا، چائنا سے آئے ہوئے ریشم کا بنا ہوا تھا، اور اوپر سرخ ستارے جڑے ہوئے تھے اور زمرد اور ہیرے، اور ایک کونے میں اونٹ باندھنے کا استبل تھا، اور کہتے ہیں کہ اس استبل میں 100 اونٹ کو باندھا جاتا تھا، اور آپ کے اونٹوں کی تعداد تو ہزاروں میں تھی، بلکہ لاکھ تک پہنچے ہوئے تھے، لیکن اس زمانے میں سرخ بالوں والا جو اونٹ ہوتا تھا وہ آج کل کی بہت زیادہ لگژری اور مرسڈیز گاڑی سے بھی اس کی قیمت زیادہ ہوتی تھی۔ تو اس طرح کے 100 اونٹ آپ کے پاس تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آئی ہے حدیثوں میں کہ کہیں کوئی 3 اونٹ گزر رہے تھے کسی کے سرخ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ دوسری طرف کر لیا، تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو سفر میں تھے اور جا رہے تھے اور پھر اچانک رک گئے اور پھر منہ دوسری طرف یہ کیوں کر لیا، خیریت تھی؟ تو کہا کہ سرخ اونٹ گزر رہے تھے تو میں دنیاوی چیزوں سے رغبت نہیں رکھنا چاہتا، تو میرے دل میں ان کی کوئی وقت اور قیمت نہیں ہے، تو میں نے اس لیے ان سے منہ پھیر لیا ہے۔ تو یہ سب کچھ حضرت خدیجہ نے حضور کے لیے قربان کر دیا تھا۔ آپ کی وصیت کیا تھی؟ آپ کی 2 وصیتیں تھیں، ایک وصیت آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تھی، اور ایک وصیت آپ نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت یہ کی تھی کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، اور ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اور ان پہ کوئی ظلم نہ کرے، ان کا میرے بعد آپ خیال رکھنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی بی بی فاطمہ کا خیال رکھتے تھے، لیکن جب بی بی فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے چلے گئے تو پھر بی بی اکیلی رہ گئیں، اور بی بی روتی تھیں، اور ایک فقرہ بی بی کا بہت زیادہ مشہور ہے، صبت علی الایام سرنا لیا لیا، اے بابا تیرے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں آئی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں میں آتی تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ دوسری وصیت آپ نے بی بی فاطمہ الزہرا کو کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اگر آپ محسوس نہ کریں تو مجھے شرم آتی ہے، میں آپ کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرہ چھوڑ کے چلے گئے، اور آپ نے بی بی کو وصیت کی کہ مجھے شرم آتی ہے، میں آپ کے بابا سے نہیں کہہ سکتی، تو آپ بابا سے میری طرف سے کہنا کہ آپ کے پاس چادریں تو بہت ہیں، لیکن جس چادر میں سب سے زیادہ وحی آئی تھی، آتی رہی ہے، اس چادر میں مجھے کفن دینا۔ تو چنانچہ بی بی نے اپنے بابا سے بعد میں درخواست کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چادر میں بی بی کو کفن دیا۔ تیسری وصیت اسماء بنت امیس کو کی۔ اسماء بنت امیس، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے حضرت جعفر طیار کی بیوی تھیں، اب یہ وصیت اس وقت کی تھی، اس وقت یہ ہاشمی خاندان کے گھر تھیں۔ بعد میں جعفر طیار جب جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو اسی بیوی سے حضرت ابوبکر نے شادی کی، اور پھر ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ پھر حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد اسی بیوی سے مولا علی نے شادی کی، اور محمد بن ابی بکر چھوٹے تھے، وہ مولا علی کے گھر میں آ گئے، یہیں پلے بڑے، حسن حسین کی طرح ان کی تربیت ہوئی، یہیں جوان ہوئے، اور وہ مولا علی کو اپنا بابا کہتے تھے۔ ان کو یہ وصیت کی کہ جب میری بیٹی فاطمہ کی شادی ہو، اس زمانے میں رواج تھا کہ جب شادی ہوتی تھی تو بچیوں کے ساتھ ایک بزرگ خاتون بھی ساتھ جاتی تھیں۔ یہ رواج آج بھی ہے، سرائکی علاقوں میں تو ہے، لیکن باقی علاقوں کے متعلق میں اتنا بہتر نہیں جانتا۔ ہمارے علاقوں میں یہ رواج ہے، ایک بزرگ خاتون ساتھ جاتی ہیں۔ تو کہا کہ جب فاطمہ کی شادی ہو تو ان کے ساتھ جانا، چنانچہ انہوں نے بھی بی بی کی نصیحت پہ عمل کیا جب وہ وقت آیا۔ تو جب بی بی کے کفن دفن کا وقت آیا تو حضور اس چادر میں بی بی کو کفن دے چکے تھے بی بی کی وصیت کے مطابق، لیکن جبرائیل جنت سے کفن لائے، اور اس نے
وہ کفن حضور کو پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کفن بھی بی بی کو پہنا دیا اور اس کفن کو چادر کے اوپر پہنایا۔ تو چنانچہ بی بی کو 2 کفنوں میں دفن کیا گیا، اور اندر جو کفن تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا تھا، اور جو باہر کفن تھا وہ تھا جو جبرائیل جنت سے لائے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ حضور اپنے بعد بی بی خدیجہ کو یاد کرتے تھے تو کیسے یاد کرتے تھے؟ تو مختصر جواب یہ ہے کہ پہلے کچھ جواب میں دے چکا ہوں کہ جب بیویوں کے پاس بیٹھتے تھے تو کہتے تھے، فرماتے تھے کہ خدیجہ مجھ پہ ایمان لائیں جب سب نے میرا انکار کیا، انہوں نے میرا مال خرچ کیا، جب سب نے مجھ سے علیحدگی کی تو انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ یہ باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن اب یہاں ایک خاص بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کو اس طرح سے یاد کرتے تھے کہ آپ کے بعد آپ کی سہیلیوں کا خیال رکھتے تھے، ان کے دکھ سکھ کا، ان کی بیماری تکلیف کا، ان میں سے اگر کوئی غریب تھی تو اس کا، تو جو سہیلیاں تھیں جو ہم عمر تھیں، جو بچپن میں آپ کے ساتھ کھیلتی تھیں، تو اگر کبھی کوئی قربانی کرتے، کوئی گوشت بناتے تو ان بیویوں کا خاص طور پہ حصہ بھیجتے، اور اس طرح سے بی بی خدیجہ کو یاد رکھتے تھے۔ تو ایک اور سوال ہے کہ بی بی کا گھر علم و ادب کا گہوارہ تھا، بی بی کے گھر میں علمی محفلیں ہوا کرتی تھیں، بہت بڑے بڑے ادیب اور بہت بڑے بڑے علم رکھنے والے علماء، یہودیوں کے علماء، عیسائیوں کے علماء اور دین ابراہیمی کے علماء آتے تھے، اور محفلیں جمتی تھیں اور آپس میں مباحثے ہوتے تھے، بحث و تمہیس ہوتی تھی اور مناظرے بھی ہوتے تھے، اور اس طرح سے باتیں ہوتی تھیں۔ تو چنانچہ بی بی اس سارے تذکرے میں اور اس سلسلے میں یہ کوشش کرتی تھیں کہ دین ابراہیمی اور دین اسلام، دین ابراہیمی جس کا دوسرا نام دین اسلام ہے، اس کی حقانیت لوگوں پہ ثابت ہو جائے۔ ایک طرف دین ابراہیمی کے علماء ہوتے تھے، مسلمہ قذاب ہوتے تھے، اور بی بی خود ہوتی تھی، بی بی بھی رائے دیتی تھیں، اور دوسری طرف یہود کے بڑے بڑے علماء ہوتے تھے۔ تو اکثر یہی ہوتا تھا کہ یہود کے علماء شکست کھا کے جاتے تھے اور بی بی دین ابراہیمی کی حقانیت ان پہ ثابت کر کے ہی ان کو بھیجتی تھیں۔ آپ کا افتخار کیا تھا؟ آپ کا ایک تو بڑا افتخار یہ تھا کہ آپ مکہ کی سردار تھیں، سید تھیں، اور اس طرح سے سردار تھیں کہ پوری دنیا کے لوگ اس وقت آپ کو عرب کا بادشاہ سمجھتے تھے۔ تو اس افتخار کے علاوہ ایک بڑا افتخار تھا، وہ علم و ادب کا افتخار تھا کہ یہ گھرانہ علم و ادب کا گھرانہ تھا، اور بی بی کی ذاتی شخصیت علم سے منسلک تھی، اور اس گھر میں برقہ ابن نوفل جیسی شخصیت تھیں، یہاں ہمیشہ علم کی بات ہوتی تھی، عمل کی بات ہوتی تھی، اور گفتگو ہوتی تھی، گفت و شنید ہوتی تھی، مباحثے ہوتے تھے، اور لوگوں پہ اپنے دین کی حقانیت کو ہمیشہ سے ثابت کر کے بھیجا جاتا تھا۔